السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا موضوع ہے 10 جھوٹے خدا جو قرآن میں بیان ہوئے۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام روح کو جمع کر کے یہ عہد لے چکا ہے۔ ترجمہ: کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روح نے جواب دیا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے باوجود بھی انسانوں نے بے شمار جھوٹے خدا تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سورج، چاند، آسمان پر گرجتی بجلی اور آگ کو پوجنا شروع کر دیا۔ کچھ قومیں تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو ہی اپنا خدا تصور کرتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے بتوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لات۔ جہالت کے دور میں لات بہت ہی بڑا بت مانا جاتا تھا۔ لات بت شکل و صورت کے لحاظ سے مربع شکل کا تیار کیا ہوا تھا۔ اہل عرب اس بت کی عبادت کرتے تھے، اس بت کو خدا مانتے تھے۔ جہاں مسجد طائف کا بایاں مینار ہے، اس جگہ اس بت کو نصب کیا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو ثقیف اس بت کی دل و جان سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تاریخی روایات ملتی ہیں کہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر جب طائف سے گزرا تو قبیلہ بنو ثقیف نے اس لشکر کی اور بادشاہ ابرہہ کی خوب آؤ بھگت کی۔ طائف والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لشکر ہمارے بت لات کو ختم نہ کر دے۔ لات کا مطلب ہے ستوؤں کو فروخت کرنے والا ہے۔ عرب کی تاریخ میں ہے کہ ایک شخص حجاج کے لیے ستو بناتا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ جب اس ستو بنانے والے کا انتقال ہو گیا تو اہل عرب کے لوگوں نے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر ستو بناتا تھا اس جگہ پر ایک بت تیار کیا اور شروع میں لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بت بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ دور دراز سے کافر آ کر اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ لات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ پاک نے لات کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: تو اے لوگو، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ اور ایک تیسری منات کو۔ عزا اسلام سے پہلے عرب کے لوگ عزا مورتی کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ عزا مورتی اپنے دور کی مانی جانی مورتی تھی۔ لوگ دور دراز سے عزا کے پاس آ کر منتیں مانگتے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ عربوں کا کہنا تھا کہ عزا ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی جو طائف کے لوگوں کو ایک ویران جگہ سے ملی تھی۔ روایات میں ہے کہ جو بھی کوئی لڑکی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا تھا اس کو کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے لوگ اس کو خدا کی بیٹی مانتے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر یہ عورت اچانک ہی غائب ہو گئی، لیکن عرب کے لوگوں نے مکہ اور طائف کے درمیانی فاصلے پر وادی نخلہ میں اس لڑکی کا بت تیار کر کے نصب کر دیا۔ طائف، قریش اور دوسرے علاقوں سے لوگ عزا بت کے پاس اپنی بڑی بڑی مرادیں لے کر آیا کرتے تھے۔ جس کی مراد پوری ہو جاتی تھی وہ قربانی کے جانور لا کر ذبح کرتا۔ عزا مورتی کی خاصیت یہ تھی کہ لوگوں سے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ ایک شیطان عورت تھی۔ اس شیطان عورت کی رہائش اس بت کے قریب ایک درخت پر تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کے بت کو توڑنے اور اس درخت کو کاٹنے کی ذمہ داری خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ خالد بن ولید نے اس بت ہی کو نہیں توڑا تھا بلکہ اس عورت کو بھی مار دیا تھا۔ منات بھی لات کی طرح عربوں کا ایک نامی گرامی بت تھا جس کو وہ خدا کا درجہ دیتے تھے۔ دور جہالت میں عرب اور قریش کے لوگ منات کو تقدیر اور موت کا خدا مانتے تھے۔ منات بت سب سے پرانا بت تسلیم کیا جاتا ہے۔ منات کا مندر مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا۔ سارا عرب منات بت کی عبادت کرتا تھا، لیکن یثرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج منات بت کو بہت ہی زیادہ مانتے تھے۔ وہ جو بھی بڑا کام کرتے تھے یہاں آ کر منتیں مانگ کر جاتے تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج میں یہ روایات تھی کہ جب یہ لوگ حج کر کے واپس جاتے تھے تو اپنا احرام منات بت کے قریب آ کر اتارا کرتے تھے، جبکہ قبیلہ بنو اسد اور بنو خزانتوں کے لوگ اس منات بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ جہالت کے دور میں یہ لوگ اس وقت تک حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے جب تک وہ لوگ منات بت کی عبادت نہیں کر لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا تھا کہ اس بت کو ختم کر دو۔ حضرت علی نے اس بت کا نام و نشان مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ حضرت اسماعیل کی تبلیغ کی وجہ سے دین ابراہیمی پر قائم تھے لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک ایسا حصہ بھلا دیا۔ اس کے باوجود بھی توحید کے شاعر ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لہا مکہ کے ایک طاقتور سردار کے طور پر سامنے آیا۔ بنو خزاع کے سردار عمرو بن لہی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ ایک دفعہ عمرو بن لہا ملک شام گیا، وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ شام چونکہ انبیاء کی سرزمین تھی اس لیے عمرو بہت متاثر ہوا اور اس نے اسی بات کو حق جانا۔ ملک شام سے واپسی پر وہ حبل بت کو اپنے ساتھ لے آیا اور خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ چونکہ عمرو کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ وہ ان سے مرادیں مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نو کے بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ عمر بن لہی تھا کہ جس کو ایک جن نے بتایا کہ جدہ میں قوم نوح کے بت دفن ہے، چنانچہ عمروں نے وہ بت نکالے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ عمروں نے حج کے ایام میں ان بتوں کو مختلف قبیلوں کے حوالے کیا اور یوں ہر قبیلے کا ایک الگ بت ہو گیا۔ یغوث حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں 5 عبادت گزار لوگوں میں سے ایک بت تھا۔ یغوث نامی شخص اپنی عبادت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کی مورتیاں بنا لی اور اپنے گھروں میں نصب کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگوں نے ان 5 بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان مورتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بات پر بھی یقین نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سیلاب کی زد میں تباہ کر دیا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہو گئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب عمر نے یغوث بت نکالا تو اس نے یہ قبیلہ مزہج کے حوالے کیا، جس نے یمن اور حجاز کے درمیانی مقام پر نصب کر دیا۔ یعوق ایک بہت ہی پرانا بت تھا۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس بت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بت کا ذکر سورہ نوح میں دوسرے 4 بتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسی بات کی عبادت دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ہو رہی ہے۔ اہل یمن کے علاوہ قبیلہ ہمدان بھی یعوق کو اپنا خدا مانتے تھے۔ یعوق کا بت گھوڑے جیسا تیار کیا ہوا تھا۔ قبل از اسلام لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ود یہ بت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ یہ قوم اس بت کو محبت اور عبادت کا خدا مانتی تھی۔ عرب والوں نے اس بت کا دبتو جندل کے مقام پر نصب کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنی کلب اور قبیلہ قریش کے لوگ اس بت کو اپنا خدا تسلیم کیا کرتے تھے۔ عرب کی تاریخ میں اس کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ اس کو ودم ابما کا نام دیا گیا، یعنی بعض مورخین کے مطابق ہندوستان میں پوجا جانے والا بدھ گنیش بھی ود کی ایک شکل ہے۔ قدیم عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام ود بڑے شوق سے رکھتے تھے۔ سوا قرآن پاک میں سوا کا نام ایک جھوٹے دیوتا کے نام سے درج ہے، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس کی عبادت کیا کرتی تھی۔ قبل از اسلام لوگ سوا دیوی کی عبادت کیا کرتے تھے، جس کو رحات نامی علاقے میں نصب کیا گیا تھا۔ سن 8 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عمرو بن الاس نے اس مندر کو توڑ دیا تھا۔ نصر کے لغوی معنی گہن گیدیاں عقاب نصر نامی اس جھوٹے دیوتا کا نام قرآن پاک کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہوا ہے۔ یہ عرب کے علاقے برقہ میں نصب کیا گیا تھا، جو شکل و صورت کے لحاظ سے عقاب سے ملتا جلتا تھا۔ قبیلہ حمیر کے لوگ اس کو اپنا خدا تسلیم کرتے تھے۔ قوم سبا کی پرانی کتابوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ہے۔ اس کی عبادت کرنے والوں کو اہل نسور کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سلطنت روما کے دور میں اس بت کی عبادت بڑے عروج پر کی جاتی تھی۔ رومن کے لوگ کے خیال میں یہ بت طاقت الافانیت کا نشان ہے۔ طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کی خوب عبادت کی جاتی تھی۔ بال بت کا نام بھی قرآن پاک کی سورہ صفات آیات نمبر 125 میں آیا ہے۔ اس بت کی عبادت حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ جس شہر میں یہ بت نصب تھا اس کا شہر کا نام بھی بال بک رکھا گیا تھا۔ یہ سونے کا تیار کیا گیا بت تھا، جس کی لمبائی تقریباً 20 ہاتھ بتائی جاتی ہے۔ اس بت کی بال کرنے کے لیے 400 ملازم ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اس بت کو بالکائے رسول کہا جاتا تھا۔ اس بت پر پیدا ہوتے ہی بچے قربان کیے جاتے تھے۔ اس بت کی عبادت کرنے والی قومیں یہاں اپنی مرادیں لے کر آتی تھی۔ جن کی مرادیں پوری ہو جاتی تھی، جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، اسی وقت وہ بچہ اس بت کو بطور نذرانہ پیش کیا جاتا تھا، پھر انہی بچوں کو آگ میں ڈال کر مار دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کا قرآن پاک میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔